علیہ وسلم ایک مسلمان کی عزت، اس کا احترام، اس کا مقام کس طرح بیان فرماتے ہیں، اس کی تعظیم، اس کا ادب و احترام کس طرح کرنا چاہیے، اس کے مال کا، اس کے خون کا، اس کی عزت کا تحفظ کس طرح کرنا چاہیے، اس بات کو اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ سیاستہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے حجرے مبارک میں اکیلے تشریف فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب ایک ایک صحابی آتا گیا اور حضور کے ساتھ بیٹھتا گیا۔ چند صحابہ جب جمع ہوئے تو کمرہ بھر گیا جس میں حضور تشریف فرماتے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب انہوں نے آ کر دیکھا کہ سرکار سامنے تشریف فرما ہے اور پورا کمرہ جو ہے وہ صحابہ سے بھرا ہوا ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو کمرے کا دروازہ تھا اسی دروازے پر ہی بیٹھ گئے، جیسے جہاں ہم چپل اتار کے اندر جاتے ہیں اسی جگہ ہی بیٹھ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ اب صحابہ کا رخ چونکہ حضور کی طرف تھا تو صحابہ کی توجہ نہیں گئی، ورنہ عادت یہ تھی صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، جب بھی صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے اور کوئی عظمت والا، شرافت والا، بزرگی والے کوئی صحابی آتے تو صحابہ کیا کرتے، فوراً کھڑے ہو کر اسے جگہ دیتے، آپ یہاں پر آئیے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ سرکار کی مجلس لگی ہے، مولا علی تشریف لائے اور صحابہ بالکل حضور کے قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو دیکھا جگہ بالکل نہیں ہے، تو مولا علی پیچھے بیٹھ گئے۔ اب صدیق اکبر حضور کے بالکل قریب تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مولا علی کو دیکھا پیچھے بیٹھے تو مولا علی شان والے ہیں، ان کی عظمت ہے، ان کا ایک مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ اب صدیق اکبر مولا علی سے افضل ہیں، مگر اس کے باوجود محبت دیکھے کیسی تھی، آپ کھڑے ہوئے اور آواز دی، فرمایا علی یہاں آ جائیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور آگے تشریف لائے، اور صدیق اکبر اپنے آپ کو آپ نے پیچھے کیا اور مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا۔ ادب یہ ہے، افضل صدیق اکبر ہے، شان و عظمت کے مالک آپ ہیں، لیکن مولا علی بھی شان و عظمت کے مالک، لیکن محبت دیکھیں کیسی تھی۔ صحابہ نے آپس میں عزت کر کے بتایا مسلمان کی عزت کرنی کیسے ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ عمل دیکھا تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، قدر والے قدر والوں کی قدر کرتے۔ قدر والے کون؟ صدیق اکبر۔ قدر والوں کی کون؟ مولا علی قدر کرتے ہیں، یعنی جو عزت والے مسلمان کی عزت کرے گا اللہ بھی اسے بے شمار عزتوں سے نوازے گا۔ یہ صحابہ کا انداز تھا، جبکہ ہمارا انداز بالکل اس کے برعکس ہے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، دیکھا کہ کمرہ بھرا ہوا ہے، صحابہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، تو پیچھے بیٹھ گئے۔ اب صحابہ کی توجہ حضور کی طرف تھی تو صحابہ کی توجہ نہیں کی، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ باہر کی طرف تھا، تو سرکار کی نظر اپنے صحابی پر پڑی، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بدن مبارک پر چادر پہنی ہوئی تھی، تو سرکار نے وہ چادر اتاری، اس کو لپیٹا۔ کون سی چادر؟ یا ایھا المزمل، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ہر ادا کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام چلتے اس طرح ہیں، کھاتے اس طرح ہیں، پیتے اس طرح ہیں، پہنتے اس طرح ہیں، گفتگو اس طرح، ہر ادا کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ وہ چادر جس کو لینے کے لیے صحابہ ترستے ہیں، استعمال کرنے کے لیے نہیں، قبر میں لے جانے کے لیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بدن اقدس سے وہ چادر کو اتارا، اس کو لپیٹا، اور لپیٹ کر وہیں بیٹھے بیٹھے سرکار نے اپنے پیارے صحابی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اچھالی۔
اور اچھالی اور ارشاد فرمایا کہ جریر اسے لو، اپنے نیچے بچھاؤ اور اس پر بیٹھ جاؤ۔ اب بتائیں اس طرح کوئی عزت دے گا؟ عام صحابی، ادنا صحابی ہے، جگہ نہیں ہے پاؤں رکھنے کی بھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، مگر آقا علیہ السلام نے کس طرح اپنے صحابی کی عزت کی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، رب کے لیے بھی عزت ہے، امام الانبیاء کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے۔ عملی طور پر حضور نے عمل کر کے دکھایا۔ اب سارے صحابہ حیران ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنا کمال، قریب بیٹھنا اس سے بڑا کمال، مگر سارے صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ آقا علیہ السلام اپنی مبارک چادر اتار کر اپنے صحابی جریر بن عبداللہ کی طرف پھینکی، اچھالی اور ارشاد فرمایا اسے بچھا اور اس پر بیٹھ جا۔ اب یہ عزت، یہ حرمت، یہ حوصلہ افزائی جب صحابہ نے دیکھی تو صحابہ کرام علیہ مردوان جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پہ ناز کرنے لگ گئے۔ اب سامنے والے صحابی نے کیا کیا؟ یہ ہوتا ہے کامل مومن، اسے کہتے ہیں حضور سے سچا پیار کرنے والا۔ کیا انہوں نے چادر کو پکڑ کر بچھایا؟ کیا اس پر بیٹھ گئے؟ نہیں، بلکہ فوراً کھڑے ہوئے، اور جب حضور نے چادر کو اچھالا تو انہوں نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے اس چادر کو پکڑا۔ کیوں پکڑا؟ کہ اگر یہ نیچے گر گئی تو یہ بے ادبی ہو جائے گی، کہ یہ چادر عام چادر نہیں، امام الانبیاء کے بطن اقدس کی چادر ہے، یا ایھا المزمل کی یہ چادر ہے۔ نیچے نہیں گرنے دیا صحابی نے، کھڑے ہو کر اس چادر کو پکڑ لیا، اور پھر کیا کیا؟ کیا بچھائے؟ کہ اس پر بیٹھے؟ نہیں، اس چادر کو پکڑ کر اپنی آنکھوں پہ رکھا اور زار و قطع رونے لگ گئے، اور روتے روتے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے جو آج میری عزت کی، حوصلہ افزائی فرمائی، یا رسول اللہ اس پر میں، میرے ماں باپ، میرے بچے سب آپ پر قربان، میں اس لائق کہاں کہ آپ امام الانبیاء اپنی مزمل کی چادر اتار کر مجھے دے، اور پھر یہ بھی فرمائیں جریر اسے بچھاؤ، اس پر بیٹھو۔ عرض کیا آقا جریر تو چادر کا گرنا برداشت نہیں کر سکتا، اس پر بیٹھ کے دے سکتا ہے، میں اپنے قدم، گندے قدم چادر پر، اس چادر پر جو امام الانبیاء اوڑھتے ہیں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میں اپنا وجود اس چادر پہ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ نہیں بیٹھے، زار و قطع روتے رہے، اور کیا حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چادر گرنا برداشت نہیں، اس پر بیٹھنا یہ مجھ سے برداشت ہو ہی نہیں سکتا۔ چادر کو لپیٹا، زار و قطع روتے رہے، اور روتے روتے حضور کی بارگاہ میں دوبارہ آ کر چادر کو پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، جس طرح آپ نے اپنے ادنا خادم جریر کی عزت کی ہے، اللہ کریم آپ کی عزت و شان و عظمت کو مزید بلندی عطا فرما دے۔ آپ تو ہیں ہی شان و عظمت والے، مگر میں بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اللہ، اس طرح تیرے محبوب نے مجھے عزت سے نوازا، تو میں اپنے محبوب علیہ السلام کی عزتوں کو، شانوں کو اور بلندیاں اور عروج عطا فرما۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا خوش ہوئے کہ دی عزت کی، حوصلہ افزائی کی، مگر صحابی کمال کے صحابی تھے، ادب کر کے بتایا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پیار کرنا ہے، اور خالی حضور سے نہیں، حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرنی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان، ارشاد فرمایا، اب حضور نے بھی انہیں نوازا، ارشاد فرمایا اذا جاء کریم القوم فاکرموہ، فرمایا جب قوم کا عزت دار آدمی تمہارے پاس آ جائے تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی اس کی عزت کرو۔ اب یہ پیغام، اس میں دو باتیں ہیں، ایک یہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، ان کا مقام صحابہ کے سامنے، امت کے سامنے بیان کیا ہے کہ وہ بندہ جو قوم کا ہو اور قوم میں باعزت دار ہو، قوم والے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، تو ایسا عزت دار بندہ جب تمہارے پاس آ جائے جیسا میرا جریر بن عبداللہ کے، تو فرمایا پھر تم پر لازم ہے کہ تم بھی اس کی اسی طرح عزت کرو۔
ایک پیغام یہ کہ جس طرح میں نے اپنے جریر کی عزت کی، حوصلہ افزائی کی ہے، فرمایا اسی طرح تم بھی میرے جریر کی عزت کرتے رہنا۔ اور دوسری شرح علماء نے لکھا قیامت تک آنے والی انسانیت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب تم بیٹھے ہو اور تمہارے اندر اگر عزت دار شخص آ جائے تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی اسی طرح اس کی عزت کرو جس طرح اللہ کریم نے اس کی عزت فرمائی ہے، جس طرح اسے عزت کا مقام عطا کیا ہے، تم بھی اسی طرح عزت کرو۔ فائدہ کیا ہوگا جب تم عزت دار بندے کی آمد پر کھڑے ہو کر اس کی عزت کرو گے، تعظیم کرو گے، تو اللہ کریم ایک مومن کی عزت کرنے کی وجہ سے تمہیں بھی دونوں جہانوں میں عزتوں سے مالا مال فرمائے گا۔